بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل سارا دن اور کل ساری رات اسلام آباد میں ان خبروں کی دھوم مچی رہی کہ فوج اور عمران خان کے درمیان کسی ڈیل کا امکان ہے اور اس سلسلے میں مذاکراتی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ ثالثی یا مصالحت کے لیے رابطے پیغامات ہو رہے ہیں، بلکہ بعض اخبار نویسوں نے، جن کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے، یہ تاثر بھی دیا کہ فوج کو احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان کو باہر لائے بغیر معاشی اور سیاسی استحکام ممکن نہیں۔ اس معاملے پر روشنی ڈالیں گے اور پھر ایک شیطانی مولوی نے عمران خان کو کیا بشارت دی اس کا ذکر کریں گے، لیکن ان سے پہلے لاہور کے ایک ہونہار صحافی اخلاق باجوہ صاحب کا ذکر کرنا ضروری ہے، جو سخت بیمار ہیں اور ان کی بیماری میں لاہور کے مہنگے ڈاکٹروں اور مہنگے ہسپتالوں کا ہاتھ ہے، جو پہلے تو تشخیص ہی نہیں کر سکے، پھر غلط تشخیص کرتے رہے، پھر غلط علاج کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حتمی آپریشن کا موقع آیا تو پتہ یہ چلا کہ انہیں تو کینسر ہے، اور کینسر بھی بہت تشویشناک سطح پر ہے۔ تو جس کے بعد پھر ظاہر ہے اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ دعا کی جائے۔ اگر آپ سب حضرات دعا کریں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی دعا قبول ہو جائے۔ بڑی بڑی مایوسی کی حالت میں بھی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، گارنٹی دعا قبول ہونے کی کوئی نہیں ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی اس کی بھی کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ تو درخواست ہے کہ دعا کریں۔ یہ بڑے ذمہ دار سنجیدہ صحافی گنے جاتے ہیں اور زیادہ عمر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی لاہور میں ان کے شاگردوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو صحت دے۔ اور ساتھ ہی اس معاملے سے یہ بات بھی روشن ہو گئی کہ پاکستان میں میڈیکل کا نظام، طبی سہولتوں کا نظام بہت اچھا تو کبھی نہیں رہا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس حالت میں زیادہ زوال آیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جن کو علاج معالجے کا، میڈیکل سائنس کا ذرہ برابر علم نہیں ہے، وہ بڑے بڑے کالجوں میں پروفیسر آف میڈیسن کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے۔ مجھے اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ ایک بہت بڑے پروفیسر آف میڈیسن جو تھے، انہوں نے سراسر غلط تشخیص کی اور میری ایک بہت ہی قریبی عزیز کی زندگی مشکل کر دی، غلط علاج سے، غلط دوائیں دے دے کر۔ پچھلے عرصے سے تو حالت زیادہ خراب ہے، اور ناظرین، پاکستان میں یہ تباہی جو تھی، اس کا آغاز جنرل مشرف نے کیا تھا جب اس نے پاکستان میں پہلے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی اجازت دی، جو اسلام آباد میں قائم ہوا، اور وہ بڑے دعووں کے ساتھ کہ بڑے نیک پاک لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا ٹھگوں کا ٹولہ تھا اور ٹھگوں کا ٹولہ ہے۔ اب بھی جو مریض وہاں جاتا ہے اس کے زندہ بچنے کے امکانات کم ہی ہوتے ہیں۔ غلط آپریشن کرتے ہیں، مریض کی دائیں آنکھ میں موتیا ہے تو بائیں آنکھ پوری کی پوری نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہاں کے ڈاکٹروں کا حال ہے، اور اسی طرح کی کیفیت اب سارے پاکستان میں۔ اس کے بعد مشرف صاحب آئے، انہوں نے اس سلسلے کو بڑھایا، اور اب پاکستان میں تعلیم اور صحت دونوں بزنس بن گئے ہیں، اور بزنس میں اتنی زیادہ بددیانتی کہ بزنس میں بھی تو آپ اگر پیسہ کمانا ہے تو ایمانداری سے کمائیں، بزنس میں بھی فراڈ، یعنی کوئی علاج نہیں لیکن فیسیں لاکھوں میں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ اخلاق باجوہ کو صحت دے۔ تو ڈیل کی خبروں کا جو انٹرو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ کیفیت کیا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر شبلی فراز صاحب نے بتایا کہ عمران خان نے انہیں ہدایت کی ہے کہ سیاسی جماعتوں اور فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے میں منظوری دیتا ہوں اور یہ مذاکرات شروع کیے جائیں۔ اب اس میں ایک چالاکی دیکھیے کہ فوج کا نام استعمال کیا گیا کہ فوج اور سیاسی جماعتوں دونوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات آئینی حدود کے اندر ہوں گے۔ آئینی حدود کے اندر کوئی سیاسی پارٹی فوج سے کیسے مذاکرات کر سکتی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دراصل جو بڑی واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان مجبور ہو کے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر آمادہ ہوا ہے، اور اس کا آغاز رانا ثناء اللہ کے بیان سے ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان مذاکرات کریں تو مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ پھر عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہی بات کی، لیکن اس میں جو نکتے کی بات ہے وہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، چاہے کسی ٹی وی پر کوئی تجزیہ کیا کچھ نہ ثابت کر دے۔ جو حقیقت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو مذاکرات کی پیشکش عمران خان کو کی گئی تھی، وہ سیاسی ماحول کے لیے تھی، سیاسی ضابطہ اخلاق کے لیے تھی، کچھ ادارہ جاتی اصلاحات کے حوالے سے تھی، اور یہی مسئلہ ہے۔ جہاں تک عمران خان کی رہائی کو ان سے جوڑنے کی بات ہے تو ایک بات بالکل نوٹ کر لیں کہ عمران خان کی رہائی اس وقت حکومت کے اختیار میں ہے، نہ ایجنڈے میں۔ دونوں جگہ پر ہی یہ بات موجود نہیں ہے، نہ ان کا اختیار ہے، نہ وہ معافی دے سکتی ہے،
اور نہ ہی ان کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہے۔ ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ تو شبلی فراز صاحب نے یہ جو فوج کی لگائی ہے ساتھ پخ کے، عمران خان نے فوج اور سیاسی جماعتوں دونوں سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، تو اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ ایک پیغام دیا جا سکے کہ جناب مذاکرات دونوں سطح پر ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک دن قبل شہریار آفریدی نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور یہ مذاکرات بہت جلد ہوں گے۔ اس بیان کی کیا معنویت تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن جہاں پہلے ہم یہ بات طے کر لیں کہ مذاکرات کا مطلب کیا ہے اور عمران خان کیوں جھک گیا ہے۔ عمران خان کے بارے میں پاکستان کے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے 70% اینکر اور 90% سوشل میڈیا بلاگر یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ جھکا نہیں ہے، فوج جھک جائے گی، فوج کو جھکنا پڑے گا، عمران خان کے بغیر گزارا نہیں۔ ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ ایک خبر میں اور بھی دوں گا کہ لندن اور کراچی کی یہ دو شخصیات سرگرم ہوئی ہیں ڈیل کرانے کے لیے، ان کا ایجنڈا کیا ہے اور ان کی وجوہات کیا ہے۔ تو اب جو مذاکرات کے لیے عمران خان کی کوششیں جتنی بھی ماضی میں ہوئی ہیں آپ سب ان سے باخبر ہیں، آخری جو میجر کوشش تھی، بڑی کوشش تھی جو ناکام ہوئی اور بری طرح ناکام ہوئی، وہ تھی جس میں 2 جرنیل اور 2 سابق وزیر تھے، پھر ایک جرنیل بھاگ گیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اس وفد کو، جس کو خیر خواہان پاکستان، دراصل یہ بد خواہان پاکستان کا جو مشن تھا، یہ اس طرح ناکام ہوا کہ اس دوسری طرف سے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا گیا۔ ناکامی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ناکامی یہ کہ بات چیت ہوئی لیکن بات بنی نہیں، لیکن اس سے بھی بڑی ناکامی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا فریق بات کرنے سے انکار کر دے اور دوسرے فریق کی یہ کیفیت ابھی تک بدستور موجود ہے کہ وہ بات کرنے سے انکاری ہے، اور اس نے کہا ہے کہ بھئی جس نے بھی جو بھی بات کرنی ہے وہ آپس میں کریں، یعنی سیاستدانوں کو جو بھی مسئلے ہیں وہ آپس میں مذاکرات کریں، اپوزیشن ہے تو حکومت سے مذاکرات کرے، حکومت ہے تو اپوزیشن سے مذاکرات کرے، اور یہ ہمارا مشورہ نہیں ہے بلکہ ایک ہماری طرف سے یہ ایک جواب ہے کہ آپ نے اگر کرنے ہیں تو کریں، سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنے تو نہ کریں، ہم سے مذاکرات بات چیت کرنے کی کوئی توقع نہ رکھی جائے، اور یہی بات فیصلہ کن اور حتمی ہے، اور ابھی تک یہی بات چل رہی ہے۔ اچھا، اب شہریار آفریدی کا قصہ کیا ہے؟ چھوٹا سا قصہ سن لیجئے۔ اس نے آ کر بڑک میں بیان دے دیا، اور ظاہر ہے یہ جھوٹ بولنے والا آدمی جو ہر بات میں خدا کو جان دینی ہے کہہ کر جھوٹ بولتا ہے، جس طرح وہ ایک جھوٹوں کا سردار علی محمد خان قذاب، وہ تو گستاخ رسول بھی ہے، کیونکہ جو جھوٹ بولنے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے اور درود شریف پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، تو اسی طرح اس کی بھی عادت ہے خدا کو جان دینی ہے۔ تو اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف سے، آئی ایس آئی کے چیف سے، اور یہ مذاکرات بہت جلد شروع ہوں گے۔ لیکن اس بات نے ایک خاصی ہلچل مچا دی، اور لوگوں نے اس پر حاشیے باندھے، پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے پروگرام کر ڈالے کہ برف پگھل گئی، آرمی جھک گئی، آرمی مان گئی، آرمی کو پتہ چل گیا کہ عمران خان کے بغیر گزارا نہیں۔ اس طرح کے درجنوں پروگرام انہوں نے کیے، اور ٹی وی پر بیٹھ کر بھی بین السطور کئی پروگراموں میں یہی کہا گیا کہ اداروں کو احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر بات نہیں بنے گی، حالانکہ بات بنی ہوئی ہے اور بات بنتی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ ایک فون آیا شہریار آفریدی کو، تو اس میں فون کے ذریعے آج کل ہر کام آن لائن ہوتا ہے، تو یہ ٹیکے بھی آن لائن لگ جاتے ہیں۔ شہریار آفریدی کو ایک ٹیکہ پہلے فزیکلی لگایا گیا تھا فینٹامائسین کا، تو فینٹامائسین کا دوسرا ٹیکہ اسے آن لائن لگایا گیا، جس کے بعد اس کی وہ درگت بنی، اور پھر یہ اس کے ہوش اڑے، حواس باختہ ہو گیا، بدحواس ہو گیا، اور فوراً ہی اس نے وضاحت جاری کی کہ جیو نے میرا پروگرام سیاق و سباق اور کانٹ چھانٹ کر اور پتہ نہیں مسخ کر کے چلایا ہے۔ حالانکہ یہ اگر کوئی بیان زبانی کسی رپورٹر کو اپنا بیان لکھائے یا لکھ کر بھیجے اور پھر وہ خبر نامے میں اس میں سے چند فقرے لے لیے جائیں اور چند فقرے کاٹ دیے جائیں، تو اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاق و سباق کے بغیر ہے۔ لیکن جہاں تو اس نے وہ خود بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں، اس کا کوئی ٹیلی فون یا اس کی کوئی ٹیپ یا اس کا کوئی ویڈیو کلپ نہیں تھا جو ٹی وی نے نشر کیا، بلکہ ٹی وی پروگرام میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جو بات کی وہ ایز اٹ از چلی، اور اب اس بات کی تردید کر رہا ہے، حالانکہ سب کو
جس نے بھی اس کی یہ تردید یا وضاحت سنی کہ میں نے تو ایسی ایک بات کر دی تھی، تو اس کو ظاہر ہے غصہ بھی آیا ہوگا، ہنسی بھی آئی ہوگی کہ یہ شہریار افریدی کس چیز کا نام ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن میں نے وجہ بتا دی کہ تردید کرنے کی وجہ یہ تھی کہ غائبانہ طور پر، بلکہ غائبانہ کا لفظ تو شاید ٹھیک نہیں ہے، آن لائن اس کو فینٹامائسین کا ٹیکہ لگا، جس کے بعد اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور پھر اس کی یہ وہ درگت بنی۔ یہ اس کا قصہ تھا۔ اچھا ہاں، اس نے جواب میں یہ بھی کہا، یعنی جن کے سامنے یہ بھیگی بلی بن گیا اور پھر سر کرتا رہا، تو یہ بھی کہا کہ دراصل مجھے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ باہر جا کر بیان دے دو، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، خان نے ایسا کوئی نہیں کہا ہوگا۔ یہ میرا اندازہ ہے کہ خان نے ایسا نہیں کہا ہوگا، کیونکہ ایسا کہا ہوتا تو پھر فینٹامائسین کا ٹیکہ اس سے نہیں لگتا۔ ان کو بھی پتہ چل چکا ہوتا کہ یہ تو اس نے، یہ بھی ایک آج کل چل رہا ہے، جس طرح گنڈا پور نے وہ جو بیان دیا نا کہ ہم اسلام آباد پر حملہ کریں گے، فتح کریں گے، قبضہ کریں گے، جیل چڑائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، تو اس نے بھی یہی تاثر دیا کہ میں تو خان سے مل کر جیل سے آیا ہوں اور جو خان کی پالیسی وہ بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت صرف یہ ہے کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے ایک دھڑے کو پشاور میں اس کے خلاف متحرک کر دیا ہے، اور پارٹی میں گنڈا پور کے خلاف ایک گروپ سرگرم ہے، نفرت اس کے خلاف پھیل گئی ہے، خاصا بڑا طبقہ اس سے نفرت کرنے لگا ہے، اس کے خلاف باتیں کرنے لگا ہے، اور یہ تاثر جو ہے وہاں جہاں پنجاب میں یا کراچی میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن پختونخوا میں یہ تاثر بہت گہرا ہو گیا ہے کہ یہ بک گیا ہے، یہ اس نے کمپرومائز کر لیا ہے، یہ جن کے پاس دعوتیں اڑاتا ہے ان کے ساتھ اس نے کچھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ تو یہ اس تاثر کی تردید کرنے کے لیے کہ میں تو دیکھو خان کا اتنا وفادار ہوں کہ میں تو اسلام آباد فتح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، حالانکہ یہ وہ آدمی ہے جو طالبان کی چوکی بھی فتح نہیں کر سکتا، بلکہ انہی کا آدمی ہے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ کوششیں شروع ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوششیں شروع ہیں۔ اس میں ایک تو کراچی کا بدنام زمانہ صنعت کار ہے جو ہر دور میں ہی قرضے ہڑپ کرتا رہا، سرکاری فنڈ چوری کرتا رہا، اور جس کو عمران خان نے بہت نوازا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں 300 ارب روپے بانٹے گئے تھے کچھ صنعت کاروں میں، تو انہوں نے پھر ان لوگوں نے حق نمک ادا کرنا ہے، اور حق نمک ادا کرنے کے علاوہ انہیں یہ بھی امید ہے کہ اگر فوج عمران خان میں صلح ہو جائے اور عمران خان دوبارہ حکومت میں آ جائے تو پھر وہ پرانی موجیں لگ جائیں گی، اور جب عمران خان کے پاس کرونا فنڈ کے نام پر 300 ارب 400 ارب روپے اس طرح کا کوئی اور ماجرا ہوگا تو پھر ہمیں حصہ ملے گا۔ حالانکہ یہ صنعت کار کھرب پتی ہے، لیکن حکومت سے 100 کروڑ روپیہ لینے میں بھی کوئی دیر نہیں لگاتا۔ یہ اس طرح کا بدنام زبانہ اور کرپٹ اور اینٹی اسٹیٹ قسم کا صنعت کار ہے۔ دوسرا صنعت کار ہے جو قادیانی ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بہت بڑا بزنس ہے، جس نے باجوہ کو بھی رشوت میں زمینیں دی تھی، اور وہ بڑا بدنام زمانہ انیل اس کا نام ہے، ایک لندن کا صنعت کار ہے۔ وہ سرگرم ہے کیونکہ باجوہ کی وجہ سے اس کے رابطے تو ہیں۔ وہ کس رنگ میں ہیں رابطے، اس پر کی وضاحت میں ہم نہیں جا سکتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک رسمی سلام دعا جو ماضی کے حوالے سے بن چکی ہوتی ہے، تو اگر آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ کا گرم جوشی سے استقبال کرے، آپ کو چائے بھی پیش کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جو مطالبہ یا سفارش لے کر گئے ہیں وہ بھی مان لی جائے گی۔ تو فی الحال یہ دو حضرات سرگرم ہیں۔ یہ حضرات سرگرم کیوں ہیں؟ عمران خان کی امیدیں ڈوبتی جا رہی ہیں، بلکہ ڈوب گئی ہیں۔ بیچ میں اس نے پہلے وہ 2 جرنیلوں والا مشن ڈالا، اس کی حتمی ناکامی کے بعد پھر اس نے اس صنعت کار کو، لندن والے صنعت کار کو، جس کو عمران خان نے بہت نوازا، کراچی کے صنعت کار کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نوازا، اور اس کو بھی نوازا، اس نے جنرل باجوہ کو نوازا، جنرل باجوہ نے اس کو نوازا نہیں، یعنی جو جس کیپیسٹی میں کسی کو نوازنے کی پوزیشن میں تھا وہاں سے نوازا۔ اور وہ یہ انیل نامی صنعت کار ہے، یہ مرزا مسرور احمد کا خاص آدمی اور تلمبے کے راسپوٹین کا سرپرست بھی ہے، بلکہ وہ تو اس مولوی کو اپنا پوڈل کہہ کر نوازتا ہے۔ تو یہ 2 حضرات سرگرم ہیں، لیکن ابھی تک ان کی سرگرمیوں کا جو نتیجہ ہے وہ 0/0، ضرب 0 جمع 0، اس کے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ اس سے آگے بڑھے گا۔ یہ صنعت کار دونوں دہائیاں دے رہے ہیں۔ ایک نے تو کراچی میں
باقاعدہ فنکشن کے دوران یہ خطاب کر دیا اور وہ ٹی وی پر نشر بھی ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ پس پردہ سرگرمی میں مصروف ہے، لیکن بات نہیں بن رہی. کراچی کے صنعت کار کو تو خیر دو ٹوک جواب بھی پہنچا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے آئندہ اس قسم کی بات نہیں کرنی ہے، ورنہ پھر آپ کو یعنی اس طرح کے پروگراموں میں نہیں بلایا جائے گا. تو لندن کے صنعت کار سے یہ رویہ تو اختیار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. لندن میں اس کا بزنس بھی لندن اور یورپ میں ہے، لیکن ظاہر ہے اسے بھی یہی جواب دے دیا گیا ہوگا یا جواب دے دیا جائے گا. فی الحال تو اس کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا. وہ نچلی سطح پر رابطے کر کے اپنا پیغام ضرور پہنچا رہا ہے، لیکن جہاں رابطے ہونے چاہیے وہاں رابطے نہیں ہو سکے. ناظرین، یہ پی ٹی آئی کی فضا ہے، اور پرسوں جو انہوں نے ملک گیر یوم احتجاج منایا تھا اس کی ناکامی کے بعد ان کے ہوش زیادہ اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ملک گیر احتجاج کی کال ہے اور اس کے لیے تیاری بھی کی گئی ہے، تو پھر جب لوگ نکلیں گے تو ہمارے پاس یہ ڈنکا بجانے کا ایک سنہری موقع ہاتھ میں آ جائے گا کہ لو جناب اتنی سختیوں کے باوجود عوام سڑکوں پر نکلے. لیکن وہ نہیں نکلے، اور پھر اس کا ان کو بہت گہرا صدمہ ہے. رپورٹیں جو ہیں وہ پختونخوا کی بھی یہ ہیں کہ وہ وہاں مایوس کن صورتحال رہی. پنجاب میں تو معاملہ ہی صفر تھا، اسلام آباد میں 25-30 آدمی تھے، اور سندھ کراچی بلوچستان میں تو ویسے پی ٹی آئی کے وجود نہیں ہے. تو پختونخوا میں بھی ان کے کوئی 2-3 شہروں کے علاوہ کسی جگہ قابل ذکر سینکڑوں کی تعداد سے زیادہ لوگ 3-4 جگہوں پر نکلے، باقی جگہوں پر سینکڑوں بھی نہیں نکلے. تو خیر یہ ان کو ڈنکے بجانے دیں کہ فوج جھک گئی ہے، فوج کو پتہ چل گیا ہے عمران خان کے بغیر گزارا نہیں. حالانکہ میں نے بتایا، اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، اخبارات آپ بھی پڑھتے ہیں، ٹی وی آپ بھی دیکھتے ہیں، کہ پاکستان کی معاشی حالات میں سدھار کے اشارے ہیں. گزشتہ 6 برسوں میں پہلی مرتبہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ رک گیا ہے، اور اب اس میں کمی ہونی شروع ہو گئی ہے. اگر یہ وہ کمی اتنی ہے کہ اس سے کسی آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا، لیکن انڈیکیشن کیا ہے؟ انڈیکیشن یہ ہے کہ اپ ورڈ جو گروتھ ہو رہی تھی مہنگائی کی، وہ اپنی جگہ رک کر اس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے. اور اگلے سال ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا. اس سال تو ریلیف نہیں ملے گا. تو سیاسی استحکام بھی ہے. یہ شور شرابہ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر، اس شور شرابے کو آپ سیاسی عدم استحکام کا نام نہیں دے سکتے. ناظرین، فیصل وروڈا صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بتایا کہ وہ ملا صاحب جو تھے، شیطانی ملا تلمبے والا، انہوں نے تو خیر یہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو عالم دین کا لفظ استعمال کیا. تو میں عالمی دین کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر سکتا کہ ایک حدیث ہے جو تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک صحیح حدیث ہے، جس کا سلسلہ اسناد صحیح ہے، جس کے سارے راوی ٹھیک ہیں. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے مجھ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے. تو ایسے آدمی کے لیے پھر عالم دین کا لفظ بنتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک اجلاس میں یہ ملا جی آئے اور کہا کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. میں نے تو خود سنا ہے سر، میں نے ان مولوی صاحب کو بھی دیکھا ہے، میں نام لوں گا تو قیامت ہو جائے گی، جن کی بہت فالوئنگ ہے، اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا. تو میں نے خان صاحب کو کہا سر جان چھڑائیں، مارے جائیں گے سر ان چکروں میں. یہ میں وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے کے اندر بات کر رہا ہوں، ضرورت پڑی تو سر میں وہ بھی بتا دوں گا. تو جب آپ انسان کو اس حد تک لے جائیں تو سر انسان پھر گمراہ بھی ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان ہے تو وہ پھر آسمان سے باتیں کرتا ہے. وہ ہوا کا رخ بھی کہتا ہے کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے جب ہم پہ ٹیئر گیسنگ چلی ہے، یہ بھی آپ نے سنا تھا. تو سر میں نے ہارپک کی مثال بھی دی، میں نے زہر کا ڈلتے ہوئے پلیٹ کی بھی مثال دی. آپ لاجکلی شاہزاد صاحب اگر آپ کنکلوڈ کریں گے ان چیزوں کو اور میری باتوں کو ری انسٹیٹ کر دیں گے تو بہت ساری چیزیں پاکستانیوں کے لیے آسان ہو جائے گی، جو خان صاحب کو پیار سے دیکھتے ہیں. اور خان صاحب کے ارد گرد کے لوگ پیچھے اشتعال دلا کے آ رہے ہیں. ان بچوں کا کیا ہوگا سر، ان ماں باپ کا کیا ہوگا جن کو آپ نے 9 مئی کے اندر کہہ دیا. اگر عمران خان اتنی ہی برگزیدہ ہستی ہے، نعوذ باللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ ملا کے بجائے خود کیوں نہیں انہوں نے آ کر بات کر لی؟ یہ میرا سوال ہے. منطق کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ پیغام رسانی کا دروازہ ختم نبوت کا دوسرا نام ہے کہ جو بند ہو گیا ہے. کیونکہ اگر پیغام رسانی کا دروازہ کھلا رکھنا ہوتا
تو پھر ختم نبوت نہ ہوتی، نبی آنے کا سلسلہ جاری رہتا۔ آج بھی نبی آ رہے ہوتے، 1000 سال کے بعد کوئی نبی آ جاتا، کوئی 500 سال کے بعد آ جاتا، لیکن نبوت کا دروازہ، نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا۔ اور یہ حضور کا بہت بڑا مقام ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ اور یعنی وہ کسی علاقے کے نبی نہیں ہے، وہ ساری دنیا کی نبی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ کچھ علاقوں میں ان کی نبوت تھی، ان کا دائرہ کار ایک علاقے تک محدود تھا اور ایک دور تک محدود تھا۔ وہ دور ختم ہوتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ یہ حضور کا اعزاز ہے کہ ان کی نبوت سارے زمانے کے لیے اور ساری دنیا کے لیے۔ تو یہ اس نے ظاہر جھوٹ گڑا، اور فیصل وڈوڈا نے عمران خان کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ ظاہر ہے یہ اس نے ہڈی مانگنے جاتا تھا وہاں، اور عمران خان ہڈی کیا اسے ہڈا دیتا تھا، بلکہ ہڈوں کے ڈھیر دیتا تھا، بلکہ خود نہیں دیتا تھا، وہ کیا تھی فرہ گوگی، اس کے ذکر دلواتا تھا۔ اور آپ نے اس کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ فرہ گوگی کے گوڈے کے ساتھ جڑ کر یہ بیٹھا ہوتا تھا کہ کب یہ ہڈی ڈالے اور میں اٹھ کر جاؤں۔ اور فرہ گوگی کی ہڈیوں کی وجہ سے یہ ارب پتی بنا، بلکہ کھرب پتی بنا، اور اب اس کی جائیدادیں اور فیکٹریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کاروبار دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ اب بھی جھوٹ گھڑنے سے باز نہیں آتا۔ دراصل یہ ملا بھی اس پروجیکٹ کے تحت لایا گیا تھا جس کا مقصد عمران خان کو لانا تھا، اور ایسا ایک ملا نہیں تھا۔ لاہور میں بھی اور پتہ نہیں کسی اور شہروں میں بھی کچھ بابے بھی لانچ کیے گئے تھے، بڑے روحانی قسم کے بابے، کے پاس آؤ تمہیں سرفراز کر دیں گے، تمہارے اندر کے دل کی باتیں بتا دیں گے، اور پتہ نہیں عرفان کی دنیا میں لے جائیں گے۔ اس طرح کے بابے، یہ سارے فراڈی بابے جن کے پاس کچھ جادوئی علوم ہیں، جن کی وجہ سے وہ آپ کے گھر کی باتیں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ سارے پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے، اور یہ ملا بھی اسی کا حصہ تھا۔ تو یہ آپ نے اگر وہ ان کا فیصل وڈوڈا صاحب کا کلپ نہیں سنا تو سن لیجئے، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ پروجیکٹ عمران کے نام پر صرف ملک کی معیشت اور اخلاق کی تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ دین اسلام پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔